نعت خوانی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جب بندہ نعت پڑھنے اور سننے بیٹھتا ہے تو ایمان کو تازگی اور فرحت ملتی ہے۔ قلوب و اذہان کے اندر ایک روشنی پھیل جاتی ہے، بندے کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب بندہ نعت پڑھ رہا ہو یا پھر نعت سن رہا ہو تو اس کی کیفیت ہی کچھ عجیب ہوتی ہے۔ اس کے قلوب و اذہان میں گنبد خضراء کے وہ مناظر آ رہے ہوتے ہیں، حضور کی سنہری جالیوں کے مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بندہ آخر اصلاۃ اسلام کی ثنا خوانی میں مصروف ہو، حضور کی نعت پڑھ رہا ہو، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ عاشق زار حضور کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی تعریف کر رہا ہے، حضور کی نعت پڑھ رہا ہے۔ بڑے سے بڑے شعراء نے جب حضور کی نعت لکھنا شروع کی تو ان کو بھی مجبور ہو کر کہنا پڑا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ سارا کا سارا قرآن اللہ نے میرے محبوب کی شان میں لکھ دیا، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندیاں، رفعتیں اور عروج عطا فرمائی ہے۔ کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ میرے آقا کی شان لکھ سکے یا بیان کر سکے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کے اندر سارے درخت قلم بنا دیے جائیں اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے تو قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مقدس کے لفظ میم کی شان بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، مگر افسوس کہ جب سے ہمارے اسٹیج کے اوپر گویے لوگوں نے قبضہ کیا اور آ کر ایسی ایسی نعتیں، کیونکہ ان کو لفظ نعت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں آ کر نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں۔ جب سے ان گویوں نے ہماری سٹیج کے اوپر قبضہ کیا تو وہ ایسے ایسے کلام پڑھتے ہیں کہ نعوذ باللہ بندے کا ایمان سلب ہونے کا اور ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت جب بندہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو فوراً وہ تصور گنبد خضراء کے اندر مگن ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں حضور کی گنبد خضراء کے سائے میں کھڑا ہوں، حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہا ہوں۔ مگر افسوس جو مروجہ نعت خوانی ہے، جب نعت خوان سٹیج کے اوپر نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ انڈیا کی فلم کے گانے کے طرز کے اوپر نعت پڑھتا ہے۔ یعنی جیسے ہی وہ نعت پڑھنا شروع کرتا ہے تو فوراً جو سامعین بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ تو فلاں فلم کے گانے کی طرز پر ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بندہ نعت پڑھنا شروع کرے تو سامعین کا جو تصور ہے وہ گنبد خضراء کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ انڈیا کے فلم کے گانوں کی طرف۔ تو جب سے ان لوگوں نے، نالائق لوگوں نے اہل سنت کی سٹیج پہ قبضہ کیا تو اس وقت سے مسلک اہل سنت کے اندر علماء تو کم پیدا ہو رہے ہیں، مگر نام نہاد یہ ثنا خوان جو خود کو ثنا خوان کہتے ہیں، خود کو نعت خوان کہتے ہیں، یہ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، کثرت سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک وہ عالم دین جو پورا مہینہ محنت کر کے درس نظامی پڑھاتا بھی ہے اور امامت بھی کراتا ہے، جمعہ بھی پڑھاتا ہے، بمشکل سے اس کو 10,000 سیلری دی جاتی ہے، لیکن ایک نعت خوان جو ایک محفل پہ جاتا ہے تو کم از کم اس کے 20,000 25,000 اس کو ایک محفل سے مل جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ آگے کیا میسج جائے گا؟ وہ جو ہمارے نوجوان ہیں ہمارے معاشرے کے، وہ تو یہ کہیں گے نا کہ ہم کیوں درس نظامی کریں، ہم کیوں عالم بنیں، کیونکہ آج جو بے روزگاری کا سلسلہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ بس ہم ثنا خوان بن جاتے ہیں، سٹیج کے اوپر جا کے ایک نعت پڑھیں گے تو ہمیں 20-25,000 مل جائے گا۔ تو وہ عالم دین جو مہینہ پڑھا کر بھی اس کو 10,000 نہیں ملتے، تو اس کو تو 20-25,000 مل رہے ہیں، تو اس لیے لوگ علم دین سے دور ہو کر پھر ثنا خوانی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ان کو پیسہ ملتا ہے۔ اور مقصد بھی آج کی جو مروجہ ثنا خوانی ہے اس کو کاروبار بنا دیا ہے۔ بڑے بڑے ہم نے ثنا خوان دیکھے ہیں کہ نعت پڑھی اور واپس اس محفل سے اٹھ کے چلے گئے، نہ نماز کا پتہ، نہ ان کو وضو کے فرائض کا پتہ، نہ سنتوں کا پتہ۔ کئی ایسے نعت خوان ہیں جن سے ہم نے سوالات کیے، ان کو ضروریات دین کا بھی علم نہیں تھا۔ تو پھر مجھے بتائیں ایسے ثنا خوان کا کیا فائدہ جو اہل سنت کی سٹیج پہ آتا اور نعت تو اس کو آتی ہو لیکن وضو کے فرائض نہ آتے ہوں،
نماز کا پتہ نہ ہو، ضروریات دین کا پتہ نہ ہو۔ تو اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو حضور کا ثنا خوان بنے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق پھر داڑھی بھی رکھائے، نماز بھی پڑھے، اس کو ضروریات دین کا بھی پتہ ہو، اس کو پھر وضو غسل کے فرائض اور سنن کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ عزیزان اکرام، آپ نے جو تمام تر گفتگو سنی ہے، اس کا پس منظر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کروں، پہلے آپ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے اس کلپ کو ملاحظہ فرمایا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک نوجوان عورتوں کی محفل میں بیٹھ کر حضور کی نعت پڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول تو بلواتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام کے اندر دیور سے بھی پردہ ہے، اسلام کے اندر پردے کی کتنی اہمیت ہے، لیکن ہم نے اس کو بھلا کر اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ لیکن چونکہ ہم عاشق رسول ہیں، آج جس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھیں وہی عاشق رسول ہے، جس کو نعت آ جاتی ہو وہ عاشق رسول ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ کیا میسج جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر پردے کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود ایک نوجوان عورتوں کی محفل میں بیٹھ کے نعت پڑھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ انتہائی غلط اور گھٹیا حرکت ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ لوگ اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ لوگ اسلام کا چہرہ نہیں اپنا چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں نہ تو یہ اسلام کو بدنام کر سکتے ہیں، نہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر سکتے ہیں، نہ اہل سنت کے چہرے کو مسخ کر سکتے ہیں۔ ان کے تو چہرے مسخ ہو جائیں گے، لیکن اسلام کا بول بالا بھی ہمیشہ چلتا رہے گا، اہل سنت کا بھی بول بالا ہمیشہ چلتا رہے گا۔